السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، قرآن مجید اس کے اور بھی دیگر نام ہیں۔ اس کو کتاب بھی کہا گیا ہے، قرآن بھی کہا گیا ہے، اور فرقان بھی کہا گیا ہے، اور متعدد نام اور بھی ہیں۔ زیادہ معروف قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عظیم۔ قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کی جتنی بھی تفسیر کی جائے کم ہے۔ اس کی تفسیر کرنا کسی شخص، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں، لیکن لکھنے والے پھر بھی تشنگی کا ہی شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، جن کے اندر معروف تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح دیگر محدثین کرام نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید، اس کا مصنف کون ہے؟ ہر کتاب کا ایک مصنف ہوتا ہے، لکھنے والا، اس کا وہ اپنا نام لکھتا ہے اوپر۔ تو اس کتاب کا مصنف، اس نے اپنا تعارف اس نام سے کروایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ اس کے مصنف کا نام اللہ ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ اس کی پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور نازل ہونے کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کا 5واں نمبر ہے۔ اور اس کتاب کی جو پہلی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا کے اندر وہ سورت اتاری گئی تھی جو پہلی وحی تھی۔ اور اس کی جو آخری سورت آیت کریمہ اتاری گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں، وفات سے چند دن پہلے یہ آیت کریمہ اتاری گئی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ اور مکہ کے اندر آنے کے بعد جو سب سے پہلی سورت مدینہ شریف میں اتاری گئی ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ مدینہ شریف میں یاد رکھیں، سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ اتاری گئی تھی، اور مکہ کے اندر سب سے آخری سورت جو اتاری گئی تھی وہ تھی سورہ عنکبوت، جو کہ غالباً 20ویں سپارے کے اندر آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، فاتحہ اس کی پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ اس کا معنی ہے کھولنے والی، دروازہ کھلتا ہے، آپ اس سے قرآن مجید کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کو ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، سورہ رقیہ، سورہ شفا، اور بھی بہت سارے نام کتب احادیث کے اندر اس کے موجود ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے اندر اتنا ہی کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہ، کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس سورت جیسی کوئی بھی سورت نہ تو توریت کے اندر اتاری گئی ہے، نہ انجیل کے اندر اتاری گئی ہے، اور نہ ہی باقی قرآن مجید کے اندر اتاری گئی ہے۔ یہ بہت عظمت والی سورت ہے، اور جو بطور خاص نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ اور اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن بات مختصر یہ ہے
کہ اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ گویا کہ اس کی کچھ جو ابتدائی آیات ہیں وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمانوں سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو آسمانوں سے جواب آتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمانوں سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اسی طرح آگے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ بندہ کہتے ہیں اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کہ ایگریمنٹ ہے ہمارا، میرا اور میرے بندے کا۔ اور ولعبدی ما سأل، اس کے بعد جو بھی میرا بندہ مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا۔ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر دے، ہدایت توحید والا راستہ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا اور گمراہ لوگوں کے راستے سے مجھے بچا اور مغضوب لوگوں کے راستے سے مجھے بچا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مغضوب لوگ کون ہیں؟ اللہ جن کے راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ مغضوب لوگ وہ ہیں کہ جن کو علم ہوتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے وہ بد عمل ہے۔ گویا کہ اس سے مراد یہود بھی لیے ہیں مفسرین کرام نے، اور گمراہ جنہیں کوئی پتہ ہی نہیں، اور اس سے مراد نصارہ بھی ہیں۔ تو اس صورت کے اختتام پر جب امام کہتا ہے اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین، آپ لوگ آمین کہا کرو جب امام والضالین کہے، کیونکہ تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس صورت کے بارے میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ صورت نماز کے لیے خاص اتاری گئی ہے، تو جب تک یہ صورت نماز کے اندر نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے بندہ امام کے پیچھے ہو، چاہے بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو، سنت ہو یا فرض ہو یا نفل ہو یا نماز جنازہ ہو۔ میرے بھائیو، آپ جس نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نامکمل نماز ہے۔ تو اس لیے ہر نماز کے اندر، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں یا پھر آپ اکیلے ہوں، اس کو آپ لازماً پڑھا کریں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر گائے کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ آیت نمبر 67 تا آیت نمبر 73 وہ واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر کلی طور پر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 ایمان والے مومن، اور نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ ان 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ صورت بھی شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ الف لام میم یہ کیوں لائے گئے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد اور ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا مطلب لانے کا یہ ہے کہ اے دنیا والوں، تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، ان ہی حروف سے میں نے یہ کلام بنایا ہے، ان ہی حروف سے تم بھی کلام بنا کے دکھا دو۔ اس لیے یہ حروف اس کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر سورت کا اختتام اور ہر نئی صورت کا آغاز اللہ رب العالمین نے بسم اللہ سے فرمایا ہے۔ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم
نازل نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے اختتام کا پتہ نہ چلتا تھا۔ گویا کہ ہر سورت کا اختتام جب بسم اللہ نازل ہوتی اللہ کے نبی سمجھ جاتے کہ اب پچھلی سورت کا اختتام ہو گیا، اب یہ نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کی پہلی 4 آیات کے اندر میرے بھائیوں مومنین کا ذکر ہے، اور اس کی 2 آیات کے اندر یہ کفار کا ذکر ہے پہلے رکوع کے اندر، اور اس کے بعد پھر 13 آیات لگاتار ہیں، ان کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ مومنین کا ذکر، ان کی چند صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں ہماری حس سے اوجل ہیں، نظروں سے، حس سے، جنت ہے، جہنم ہے، اور میرے بھائیو حشر نشر ہے، قبر ہے، اور اس کے عذاب ہیں، جزا ہے، اور جو بھی معاملات آخرت کے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت مومنوں کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ان کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، گویا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی چوتھی صفت یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہاں یہ کہ اس کتاب کی بھی اوپر ایمان رکھتے اور تصدیق کرتے ہیں، اور اس سے پچھلی کتابوں کے اوپر بھی مومن ایمان بھی رکھتے اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آخرت کے اوپر بھی ایمان والے مومن یقین رکھتے ہیں۔ اور ان صفات کے حامل مومنین کو ان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، دیکھو یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، ایمان والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے، نبیوں کی تصدیق کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس کے آگے پھر کافروں کا ذکر ہے، پھر اگلی آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ منافق ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر دوغلے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، منہ پہ کچھ اور کہتے ہیں، دل کے اندر کچھ اور رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کا گروہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پایا گیا تھا، اور مومنوں کے سامنے کچھ اور کہتے اور اپنے کافروں کے سامنے جا کر کچھ اور کہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اللہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ خطاب عام تھا مکہ کے اہل مکہ کے لیے، کیونکہ وہاں پر مومن لوگ کم تھے، زیادہ وہی کافر تھے، مشرک تھے، اس لیے ایھا الناس۔ اور جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لے آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں اتاری ہیں، اور یہ خطاب عام ہے تمام لوگوں کو کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، بارشیں اتاری۔ اور پھر اس کے بعد آگے اسی رکوع کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، دیکھو یہ قرآن مجید جس کے اتارے جانے میں تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے بنایا ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ تو سچے نہیں تھے اس لیے وہ نہیں لا سکے، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی ہے۔ کوئی دنیا کائنات کی طاقت، بڑے بڑے آج علوم و فنون رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی قرآن مجید کی ایک آیت جیسی کوئی کتاب بنا سکے، نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن مجید کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد آگے اسی رکوع کے اندر اور باتیں بہت ساری ہیں، لیکن مختصراً یہاں پر ایک مچھر کی مثال اللہ نے دی، ان اللہ لا یستخفی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ کچھ یہودی کہنے لگے آ کر یہ کیسا عجیب کلام ہے کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکھی کی بات کبھی کرتے ہیں، کبھی مکڑی کی بات کرتے ہیں، کبھی بادلوں کی بات کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستخفی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، تم مکڑی اور مکھی کی باتیں کرتے ہو،
میں اللہ تو مچھر کی مثال بھی دیتا ہوں، مچھر کی مثال بھی دے کر بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مچھر ہمارے لیے معمولی مخلوق ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ بڑے بڑے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں، مچھر کے اوپر تحقیق کرنے والوں سے، تو وہ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی اہمیت والی مخلوق ہے مچھر بھی اللہ کے ہاں۔ تو میرے بھائیو، اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں پر تاریخ انسانی کا بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی تاریخ، انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ لوگ تو کہتے ہیں نا وہ ڈارون کا نظریہ، پہلے بندر تھا اور پھر انسان بنا اور پھر کیا کیا مخلوق تبدیل ہوئی ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے انسان کی ہسٹری کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے کہا میں زمین کے اوپر اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں آدم انسان کی صورت میں۔ تو گویا کہ یہاں سے انسانی تاریخ کا بیان بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کی تعظیم بھی بیان کی ہے، فرشتوں سے اس کو سجدہ بھی کروایا ہے۔ کیوں کروایا ہے؟ اس کی علمی فوقیت کی وجہ سے، کہ وہ علم فرشتوں کو نہیں ہے جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے علوم، تمام کے تمام علم جتنے بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو سکھا دیے تھے۔ گویا کہ آج بھی جتنے علوم ہیں سائنسی اور جناب انجینئرنگ کے اور ڈاکٹریٹ کے اور جتنے بھی ایٹم کے جتنے بھی علوم ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو سکھائے، اور یہ پہلے دن سے ہم نے آدم کے اس میں فطرت میں القاء کیے تھے ہم نے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو، آدم علیہ السلام کو بھی جنت کا ٹھکانہ مل گیا اور فرمایا کہ یہاں رہو، کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر غلطی ہو گئی، ایک بشری تقاضے سے انہوں نے پھل کھا لیا، زمین پہ اتار دیے گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کم و بیش 200 سال روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور اللہ کی طرف سے کلمات سکھائے گئے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات پڑھ کے حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اور میرے بھائیو، اس کے بعد آگے بنی اسرائیل، یہودیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، جس طرح عبداللہ عربی میں ہے نا اللہ کے بندے، تو اس بنی اسرائیل، اسرائیل بھی مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ معروف ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو چونکہ مدینہ کے اندر یہی سارے زیادہ سے زیادہ یہودی آباد تھے، تو ان کو اللہ پاک نے بطور خاص خطاب کیا اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور انہیں یاد دلائی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب تمہارے اوپر حق ظاہر ہو چکا ہے اور اس کو اب چھپاؤ نہیں، اور میں نے جو تمہیں فضیلتیں دی ہیں ان کو یاد کرو۔ یہ آگے ساری 2-3 رکوع کے اندر ان ہی کا تذکرہ ہے کہ میں نے دیکھو تمہیں فرعون سے بچایا، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، پھر وہ اس سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، دریا میں تمہارے لیے 12 رستے بنائے، اور وہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو ہم نے غرق کر دیا جو تمہارا دشمن تھا۔ پھر اس کے بعد ہم تمہیں میدان تی میں لے آئے مصر کے اندر، اور وہاں پر بھی تمہارے اوپر سایہ نہیں تھا، ہم نے ٹھنڈے بادلوں کو بھیج کے سایہ کر دیا، تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے من اور سلوہ جنت کا کھانا تمہارے لیے بھیج دیا، پھر تمہارے لیے پانی نہیں تھا، ہم نے وہاں پر تمہارے لیے اس چٹان سے ہم نے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ ساری چیزیں ان کو باور کرائی گئی ان رکوعات کے اندر، لیکن یہ پھر بھی کفران نعمت کرتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے پھر بھی کفران نعمت کی، ساری نعمتیں کھا پی کر موسیٰ توریت لینے تو کوئی طور پر گئے، انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے
نبیوں کا بھی پھر قتل عام کیا، وعدہ خلافی کے اوپر وعدہ خلافی کرتے رہے۔ پھر ہم نے انہیں کہا تھا جو تمہارے لیے ہفتے کا دن تعظیم والا ہے اس دن تم شکار نہ کرنا، انہوں نے وہ بھی انسنی کر دی۔ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ عبادت والے دن، جس طرح ہمارا جمعے کا دن تعظیم والا ہے، عبادت والا ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن قرار پایا تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن قرار پایا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس دن کی میرے بھائیوں وہ قدردانی نہیں کی جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ اور پھر آگے اگلے رکوع میں یہ تذکرہ ہے وہ جو گائے کا جو واقعہ، ایک چچے نے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اب وہ لاش اٹھا کے دشمنوں کے دروازے پہ پھینک دی اور رولا یہ ڈال دیا کہ جناب انہوں نے قتل کر دیا دشمنوں نے۔ تو لوگ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس قضیے کو حل کریں جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کی گردن کا ٹکڑا اس کی گردن پہ مارو، یہ لاش زندہ ہو کے بتائے گی میرا قاتل کون ہے۔ اب ان کی نیت میں فطور تھا، اگر ان کی نیت یہودیوں کی سچی ہوتی فوراً ایک گائے کو ذبح کرتے اور بات ختم تھی، تو انہوں نے آگے سے قریدنا شروع کر دیا، گائے کیسی ہو جی، رنگ کیسا ہو جی، بچی ہوئے، جوان ہوئے، کیسی ہوئے، ایسی ہوئے، ہے جی، قریدنا شروع کر دیا انہوں نے، جس کے نتیجے میں 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے اور گائے ان کو اس طرح کی ملی نہیں، خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو مہندی رنگ کی گاں پھر ان کو ملی جو کہ ایک یتیم کی ملکیت تھی، اور وہ یتیم اپنی والدہ کا خدمتگار تھا۔ اس کی قیمت گائے کی یہ لگائی گئی، قیمت یہ ہے اس گائے کی کہ اس کا چمڑا بچھا دیا جائے ذبح کے بعد اور اس چمڑے کو سونے سے بھر کے مجھے دیا جائے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے وہ اتنا مال اس کو ملا یتیم کو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر آگے یہ سارا یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بار بار یہ بات بتائی کہ تم دیکھو اب اپنی توریت کے اندر تحریف بھی کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، رنگ کیسا تھا، قد کیسا تھا، چہرہ کیسا تھا، زلفیں کیسی تھی، اس میں انہوں نے چینجنگ کر دی جب محمد کریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر پھر انہیں عبادت کا اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا، لیکن پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر خلاف ورزیاں شروع کر دی، پھر نافرمانیاں شروع کر دی، پھر انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی، حتیٰ کہ نبیوں کا بھی قتل عام انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اور اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے یہودیو، تم اب نبی کا انکار کر رہے ہو، اس کے آنے سے پہلے تم دعائیں کرتے تھے اے اللہ نبی امی کو بھیج اور ہماری مدد کر۔ ان یہودیوں کی ایک جنگ ہوئی تھی بنو غطفان سے جو عیسائی تھے، ان سے جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے موقع پر انہوں یہودیوں نے دعا کی تھی اے اللہ آخری نبی آنے والا ہے، اس آخری نبی کے صدقے میں ہماری مدد کر، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ان کو یاد دلایا یہاں پر کہ دیکھو آپ اس نبی کے آنے سے پہلے اس کا واسطہ دے دے کر دعائیں مانگتے تھے، اب یہ نبی آ گیا ہے تو تم اس پر ایمان لانے سے انکاری ہو اور ضد کر رہے ہو۔ تو یہ ساری ان کی عادات قبیحہ، بری عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ پھر آ کے ایک دن کہتے ہیں اے محمد یہ بتاؤ تمہارے پاس کون آتا ہے فرشتہ کہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ کہنے لگے ہو یہ جبریل آتا ہے، اگر میکائیل آتا تو ہم ایمان لے آتے، اور کم بختو جبریل کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے وہ تو عذاب اور قتال اور جہاد کا وہ ہے، فرشتہ ہے، ہماری قوموں کو اس نے تباہ کیا ہے، ہماری برادریوں پہ یہ عذاب لے کے آتا رہا ہے، ہم اس فرشتے کی وہی نہیں مانتے۔ گویا کہ اس فرشتے کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی اور کہنے لگے یہ فرشتہ ہمارے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو جو بھی کوئی فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جبریل تو میکائیل تو بغیر اللہ کے حکم کے کہیں بھی نازل نہیں ہوتے۔
اور اس کے بعد میرے بھائیوں پھر ان کی ہی عادتوں کا تذکرہ ہے، کرتے کرتے یہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کرتے کرتے ان یہودیوں نے جادو سیکھنے شروع کر دیے اور بلیم لگا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ سلیمان علیہ السلام نبی اللہ کے، جب ان کا وقت اخیر آیا تو ان کی اس کرسی تخت کے نیچے انہوں نے وہ شیطانوں کی وہ چند جو جادو کی وہ کتابیں تھی علم سے لکھی ہوئی وہ اس کے نیچے گھسیڑ دی، اور جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو لوگوں سے کہنے لگے آؤ دیکھتے ہیں تخت سلیمانی کے نیچے کیا ہے۔ جب وہ نکالی گئی وہی کتابیں جو خود انہوں نے رکھی تھی تو کہتے ہیں ہاں اب ہمیں پتہ چلا سلیمان تو جادو کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ یہودیوں کی چالیں تھی ساری، اور انہوں نے پھر یہ جادو کا الزام حضرت سلیمان پر لگایا، اس کی نفی، اس کا رد اللہ نے ان آیات کریمہ میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ دیکھو سلیمان پر الزام نہ لگاؤ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ تمہارے اپنے شیطانوں کا کفر تھا اور یہ تمہارا اپنا کفر ہے۔ اور وہ جو فرشتوں کی بات ہے بابل شہر کے اندر، وہ تو اللہ کی آزمائش کے اندر تھے، ان سے جا جا کر یہ سب سیکھتے تھے، اور یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مدینہ میں جادو کیا تھا نا لبید بن عاصم نے، وہ یہودی تھا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام پہ جادو کیا، اور اس جادو کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل فرمائی تھی۔ اور پھر آگے یہودیوں کی ہی یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والوں کو آداب سکھایا گیا ہے، رائنا نہ کہو۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی بات کو دہرائی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن یہودیوں کی زبان میں رائنا چرواہے کو کہتے ہیں، اور یہودی خوش ہوئے کہ مومن بھی مسلمان بھی رائنا کہتے ہیں، ہم بھی رائنا کہا کریں گے جس سے نبی کی توہین ہوا کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو آداب سکھاتے ہوئے اس لفظ سے ہی روک دیا، کیونکہ یہ لفظ لے کر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وہ توہین کرتے ہیں، اس لفظ کو ہی اللہ نے روک دیا بولنے سے۔ اور میرے بھائیو اس کے بعد آگے پھر یہ بھی ان کی صفت بیان کی گئی ہے، وَمَن نَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ دیکھو یہ یہودی لوگ مسجد اقصیٰ سے لوگوں کو روکتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں مسجد اقصیٰ کو کون روکتا ہے؟ یہ یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کو اور مومنوں کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے یہی یہودی روکا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے، اور آج بھی اس پر وہی قابض ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آزاد کروایا تھا ان کے تسلط سے، لیکن آج پھر قابض ہے۔ یہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ کرونا کی صورت میں کس کا پھیلایا ہوا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا، ان یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ بل گیٹس کون ہے؟ وہ یہودیوں کا سرغنہ ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ دولت رکھنے والا ہے، اور اسرائیلی وزیر کا یہ بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو ایسا کر کے چھوڑیں گے کہ ان کے لیے اپنی مسجدوں میں اور ان کے مکے اور مدینے میں جانا مشکل ہو جائے گا، اور اسرائیل جانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور آج وہی بات ہے، کرونا 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 ہر طرف لگی ہوئی ہے، مسجدیں بند کرو، 6 فٹ کے فاصلے کرو، یہ جی کرونا آ گیا، جی فلاں آ گیا، فلاں آ گیا ہے جی۔ یہ ساری کی ساری چالیں قرآن کہتا ہے یہ یہودیوں کی روز اول سے جاری ہے، مسجدوں کے خلاف، اللہ کی عبادت کے خلاف، بیت المقدس کے خلاف، مکہ اور مدینہ کے خلاف روز اول سے ان کی یہ سازشیں جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اگلے رکوع کے اندر میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو بڑی آزمائشوں سے ہم نے گزارا، اور پھر ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی ہیں جو اللہ پاک نے قبول فرمائی ہیں۔ 15ویں اس رکوع کے اندر جن کا بطور خاص تذکرہ ہے، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر
پھر حج کے مناسک ان کو سکھائے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کرتے کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آخری نبی کو بھی مانگ لیا ہے اللہ، آخری نبی بھی میری جھولی میں ڈال دے۔ اور نتیجہ یہ نکلا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے خطاب کیا اور یہ بات کہی، دیکھو ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو، اسماعیل کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، اسحاق کو اپنا بڑا مانتے ہو، یعقوب کو اپنا بڑا مانتے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کو اپنا بڑا مانتے ہو، اور محمد الرسول اللہ بھی اسی دین کو لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس دین کو قبول کر لو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی میرے بھائیوں اس دین کو قبول کرنا گوارا نہ کیا۔ اور اس کے بعد بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پر 16 یا 17 مہینے اسی پرانے قبلے جو یہودیوں والا قبلہ تھا، پہلے نبیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، اس کی طرف نماز پڑھتے رہے 16 یا 17 مہینے۔ یہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ وہاں پر پھر جبریل امین تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرا دل کرتا ہے میرا کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا ہے بیت اللہ میرا اور میری امت کا یہ قبلہ ہو۔ جبریل امین وہاں سے اڑان بھرتے ہیں آسمان کی طرف، اور اللہ کے نبی بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جبریل واپس آئے گا، ابھی جبریل واپس آئے گا، ابھی واپس آئے گا۔ تو پھر اللہ نے اس کو واپس بھیج دیا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار تیرا نگاہوں کو اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ، اور آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں اسی بیت اللہ شریف کو اپنا کعبہ بنا لو۔ آپ نے عصر کی نماز کا لکھا ہے، اس میں اس قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، اور بعضوں نے فجر کی نماز بھی لکھی ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا اور آپ کی امت کا یہ قبلہ ہوگا۔ 16 یا 17 مہینے اس قبلے کی طرف کیوں نماز پڑھی؟ اس لیے کہ مدینہ میں یہودی تھے، ان کی دل جوئی کے لیے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ لیکن جب وہ نہیں ایمان لائے، اپنی ہٹ دربی پہ قائم رہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر قبلے کو تبدیل کر دیا اور فرمایا اے نبی ہر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ اب تیرا اور تیری امت کا یہ قبلہ ہے، آپ دنیا کائنات میں جہاں کہیں بھی ہوگے تو پھر اسی قبلے کو اپنا کعبہ بنا لو، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری اس نعمت کو خوب یاد کیا کرو اور اس نعمت کے ملنے پر میرا شکر ادا کرنا۔ اور پھر ایمان والوں سے خطاب فرمایا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو ذکر کو نہ چھوڑنا، فذکرونی ذکر کو نہ چھوڑنا، اور واشکروا لی میرے شکر کو نہ چھوڑنا۔ اگلی آیت میں فرمایا دعا کو نہ چھوڑنا، نماز دعا ہے، دعا کو نہ چھوڑنا، اور ان چیزوں کو صبر کو نہ چھوڑنا، ان چیزوں کے اوپر آپ کاربند رہو گے پھر تم یہودیوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ ذکر، شکر، دعا اور صبر، ثابت قدمی، اس سے آپ ان کا مقابلہ کر سکو گے۔ اب ہم نے تمہارا قبلہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو کوئی حج کے لیے جائے تو ان کا طواف ضرور کیا کرے۔ یہاں یہ ان کو شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق حضرت اماں سارہ حاجرہ سے ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی تھی۔ تو خیر ان کی ان اداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقی رکھا، اس لیے ان کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، پیچھے فرمایا اے مومنوں و الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے مسلمانوں
तुम अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, तुम्हारा रब माबूद एक ही है, उसके सिवा कोई नहीं। हुवर रहमानुर रहीम, वो बख्शने वाला मेहरबान है। और तुम्हारे लिए हमने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, ये दिन भी तुम्हारा, रात भी तुम्हारी, ये पहाड़ भी तुम्हारे, जंगल, बियाबान, खलियान, खेतों खलियान, सब कुछ तुम्हारा है। और हर चीज को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। बैनस समाए वल अर्ज़, जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है, घबराना तुमने नहीं है। रिज़्क़ के दरवाजे रब ने तुम्हारे लिए खोल दिए हैं, जो एक ही तुम्हारा माबूद है। और ये बात याद रखना, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, अल्लाह को छोड़कर गैरों को न पुकारना, अल्लाह को छोड़कर किसी और के पीछे न जाना। और ये जो तुम्हारे दुनिया के लीडर हैं ना, वकाल लज़ीना तबऊ लो अन्न लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, ये लीडर कल क़यामत के दिन तुमसे बेजार हो जाएंगे। ये तुम्हारे MP, MNA, ये लीडर, ये पीर और ये जितने भी गुमराह करने वाले, अल्लाह से दूर ले जाने वाले हैं, ये क़यामत के दिन तुमसे बेदार हो जाएंगे। उस वक्त तुम अफसोस करोगे, काश लौ अन्न लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, हमें फिर दुनिया में भेज दिया जाए, आज जिस तरह ये हमसे भाग गए हैं हम भी इनसे फिर भाग जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज ही सोच समझ कर इन गद्दी नशीनों और इन उलमाए सू, बुरे उलमा, गुमराह करने वाले लीडर, इनके पीछे चलना छोड़ दो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आखिर में जहाँ पर बयान किया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सवा पारा मुकम्मल हुआ तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही आपके लिए, हम सब के लिए सआदत की बात है कि जो कुछ पढ़ा गया हमने इंशाअल्लाह हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, हम इस तरह अगर सब आयात की तफसीर बयान की जाए, इसके लिए तो मुमकिन ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा होगा। तो आप हजरात भरपूर इसको इंशाअल्लाह बैठकर सुना करें, इस कुरान मजीद को आप वक्त दिया करें, यही वक्त आपका कीमती होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।